وہ لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ بچوں کی وجہ سے گھر میں رونق رہتی تھی، مگر آج کل تو گھر خالی خالی لگنے لگا تھا۔ پہلے فرح اور علی یہ تھے تو وہ سارا دن ادھر سے ادھر چکراتی پھرتی تھی۔ رات کو سمیان اور سعید احمد آ جاتے تو کچھ تنہائی کا احساس کم ہوتا تھا، مگر 2 دن ہوئے تھے سمیان بھی میٹنگ کا کہہ کر گیا تھا۔ وہ اکثر لاہور جاتا رہتا تھا، 1-2 دفعہ اس نے کال بھی کی تھی۔ طاہرہ بیگم کو کچھ سکون رہا تھا، فرح اور علی کو وہ بہت مس کر رہی تھی۔ سمیان جہاں تھا تو 1-2 دفعہ اس نے ان دونوں سے بات بھی کروا دی تھی۔ اس سے وہ کال نہیں کرتی تھی کہ وہ ان دونوں کے چچا کی فیملی کے ساتھ جانے کے حق میں نہ تھی۔ سعید احمد اور سمیان نے ان کو بھیجا تھا، اندر سے وہ راضی نہ تھی۔ سعید احمد کے سامنے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی کہ وہ کسی بھی قسم کا لحاظ نہیں کرتے تھے، اور اب سمیان بھی نہیں تھا۔ سعید احمد سارا دن باہر گزار کر رات گئے لوٹتے بھی تو فوراً کھانا کھا کر سو جاتے تھے۔ ایسے میں طاہرہ بیگم کو تنہائی کا احساس مزید ہو رہا تھا۔ ٹی وی دیکھتے ہوئے بھی ان کی ذہنی روح فرح، علی اور سمیان کی طرف ہی بھٹکتی تھی۔ ٹی وی دیکھتے اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجنا شروع ہو گئی تھی۔ انہوں نے ٹی وی بند کر کے ریسیور اٹھایا۔ السلام علیکم، اجنبی میں آواز تھی۔ وہ چونکی۔ وعلیکم السلام کو دوسری طرف سے فوراً تعارف کروایا گیا تھا۔ اچھا تم کیسے بیٹا؟ انہوں نے خوش دلی سے پوچھا۔ اللہ کا شکر آنٹی، آپ سنائیں کیا سنانا ہے بیٹا؟ اکیلی بیٹھی بچوں کو یاد کر رہی تھی، وہ تنہائی کے احساس سے گھبرائی ہوئی تھی۔ کوئی بات کرنے کو ملا تو فوراً دلی کیفیت کا اظہار کر دیا۔ کیوں خیریت؟ کہاں ہیں سب لوگ؟ فرح اور علی تو اسلام آباد گئے ہوئے ہیں عثمان کی طرف، اور سمیان کا تمہیں پتہ ہی ہوگا، 2 دن سے وہ بھی آفس کے کام کے سلسلے میں لاہور گیا ہوا ہے۔ انہوں نے تفصیلاً بتایا تھا۔ اچھا، سمیان لاہور میں ہے؟ کتنے دن ہو گئے ہیں؟ میری اس سے بات ہوئی؟ آج ابھی کال کی تھی میں نے، مگر اس کا نمبر آف تھا، اسی لیے گھر کال کر رہا ہوں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ آؤٹ آف اسٹیشن ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی میٹنگ میں مصروف ہو، ورنہ تو اس کا نمبر آن ہی ہوتا ہے۔ اچھا پھر آنٹی میں بھی ٹرائی کرتا ہوں، آپ بھی کوشش کیجیے گا، اگر اس کا نمبر آن ہوا تو مجھے بتا دیجیے گا، مجھے اس سے ضروری بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں، پھر کال کرتی ہوں، تم پھر کوشش کرنا۔ جی آنٹی ضرور، اوکے پھر اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ ڈاکٹر ظفر کے فون کرتے ہی انہوں نے سمیان کا نمبر ڈائل کیا تھا، وہ آف تھا۔ انہیں حیرت ہوئی، سمیان عموماً نمبر آف تو نہیں رکھتا تھا۔ پھر وہ مسلسل نمبر ٹرائی کرتی رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ان کی کوشش کامیاب ہو گئی تھی۔ سمیان کے موبائل نمبر پر کال جا رہی تھی۔ ہیلو، دوسری طرف سے سمیان کی بجائے کوئی بوجھل سی نسوانی آواز سنائی دی تو طاہرہ بیگم الجھ گئی۔ سمیان کا نمبر کوئی اور ریسیو کرے انہیں حیرت سے دوچار کر دیا تھا۔ تم کون ہو؟ سمیان کہاں ہے؟ انہوں نے کچھ سختی سے پوچھا تھا۔ وہ تو سو گئے ہیں، بلکہ سبھی سو گئے ہیں، ابھی وہ لوگ لوٹے تھے، آتے ہی سو گئے۔ یہ تو موبائل کی آواز سے میری آنکھ کھلی ہے۔ آپ کہتی ہیں تو میں سمیان صاحب کو اٹھا دیتی ہوں۔ ملازمہ ٹائپ لہجہ تھا۔ طاہرہ بیگم کچھ آہذ نہ کر سکی۔ تم کون ہو؟ جی میں یہاں کام کرتی ہوں۔ کہاں؟ سمیان کہاں ہے؟ وہ تو لاہور میں تھا۔ تو پھر وہ مزید الجھی۔ یہاں صاحب جی کے یہاں اتنے دن ہو گئے تھے، سب لوگ مری گئے ہوئے تھے، آج ہی لوٹے ہیں۔ آپ کون ہیں؟ مجھے بتا دیں، چھوٹے صاحب اٹھتے ہیں تو بتا دوں گی۔ مری؟ چھوٹے صاحب آج ہی لوٹے ہیں؟ طاہرہ بیگم کا دماغ الجھ گیا۔ تمہارے صاحب کا کوئی نام بھی تو ہے؟ کیا نام ہے جن کے ہاتھ تم کام کرتی ہو؟ انہوں نے اب کے کچھ ڈانٹ کر پوچھا تھا۔ عثمان صاحب، وہی جن کی بیگم ڈاکٹر ہے۔ یہ لوگ کتنے دن سے اپنے چچا کی فیملی کے ساتھ گھومنے پھرنے مری گئے ہوئے تھے، آج ہی آئے ہیں۔ چھوٹے صاحب بھی ان کے ساتھ ہی تھے۔ ان کا موبائل یہاں ٹی وی کے پاس ہی پڑا رہ گیا ہے۔ بہت سو گئے ہیں عثمان۔ طاہرہ بیگم کو تو پہلے کچھ بھی نہ سمجھ آیا، پھر جب ذہن نے کام کیا تو غصے سے ان کا برا حال ہونے لگا۔ تو سمیان احمد مجھ سے لاہور کا کہہ کر خود چچا کی فیملی کے ساتھ ہے۔ صدمہ غم و غصے سے ان کی ذہنی حالت ایک دم خراب ہوئی۔ میں سمیان صاحب کو اٹھا دوں؟ دوسری طرف سے ملازمہ پوچھ رہی تھی۔ انہوں نے غصے سے ریسیور کو لیٹر پر پٹا دیے۔ لاؤنج میں ادھر سے ادھر ٹالنے لگی۔ سمیان احمد نے آج تک ان سے جھوٹ نہیں بولا تھا، مگر آج سمیان کی وجہ سے ان کا دل سخت تکلیف سے دوچار ہوا تھا۔ تو 2 دن سے سمیان احمد مری میں ہے اور آج اسلام آباد میں۔ وہ جو سوچتی جا رہی تھی، غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ میری اولاد اب مجھ سے جھوٹ بھی بولنے لگی ہے۔ اولاد بھی؟ سمیان احمد انہیں ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ تبھی سعید احمد اتنے مطمئن تھے، اب ان کے غصے کا رخ دوسری طرف ہو گیا تھا۔ یہ سب یہی شخص کر رہا ہے، صرف اور صرف مجھے جلانے کو، مجھے اذیت دینے کو۔ غصے سے وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ بس سعید احمد، یہ آخری بازی سمجھ لو۔ سمیان احمد، جو چاہ رہا ہے وہ میں مر کر بھی نہیں ہونے دوں گی۔ جو تمہاری خواہش ہے وہ میری جیتے جی تو پوری نہیں ہوگی۔
زرش اس گھر میں کبھی نہیں آئے گی، میرے ہوتے ہوئے تو کبھی نہیں۔ اگر ایسا ہوا تو وہ غصے اور انتقام سے سب کچھ بھول رہی تھی۔ سعید احمد: اور کتنی دیر یہ سب کرو گے؟ دیکھنا تم میں کیا کرتی ہوں، جو میں کروں گی تم وہ بھی دیکھنا۔ اگر میں خوش نہیں تو پھر شائستہ اور اس کی اولاد بھی نہیں۔ تنفر سے سوچتے وہ یہ سب بھول چکی تھی کہ کسی کی اولاد کی خوشی سے ہی ان کی اپنی اولاد کی خوشی وابستہ ہے۔ سمیع سو کر اٹھا تو زباریہ کی ملازمہ اس کا موبائل لے کر آگے۔ زباریہ کی ملازمہ کافی پرانی تھی۔ چھوٹے صاحب جی، آپ کا یہ موبائل ٹی وی کے قریب پڑا ہوا تھا۔ وہ جو اپنے بیگ سے کپڑے نکال کر بات لینے کی تیاری میں تھا، سر اٹھا کر ملازمہ کو دیکھا، پھر موبائل اس کے ہاتھ سے تھام لیا۔ صاحب جی، ایک کال آئی تھی، کوئی عورت تھی، آپ کا پوچھتی تھی، جھجکتے ہوئے بتا رہی تھی۔ سمیع نے تعجب سے اسے دیکھا، پھر موبائل کو کال سے اس نے آف کیا ہوا تھا، اسلام آباد آتے ہی آن کیا تھا، اور اب یہ کال نمبر دیکھا تو گھر کا تھا۔ سمیع کے ہوش اڑ گئے، یہ تو گھر کی کال ہے، امی نے کال کی ہوگی۔ کیا کہا انہوں نے؟ جی کچھ بھی نہیں، آپ کا پوچھا تو میں نے کہہ دیا سو گئے ہیں، اور پھر سمیع کو لگ رہا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ یہ پوچھا کہ میں کون ہوں؟ سمیع کے تیوروں سے وہ ڈر گئی تھی، جھجکتے ہوئے بتایا تو تم نے کیا کہا؟ میں نے بتایا کہ میں عثمان صاحب ڈاکٹر صاحبہ کے گھر کا کام کرتی ہوں۔ کا جی چاہا اپنا سر پیٹ لے، پھر وہ کیا بتایا تم نے؟ میں نے اور تو کچھ بھی نہیں بتایا سر، یہی کہا کہ آپ لوگ تھوڑی دیر پہلے مریض سے آئے ہیں، اب سب سو گئے ہیں۔ سمیع نے تعجب نظر سے ملازمہ کو گھورا، وہ کہہ رہی تھی کہ اور تو کچھ بھی نہیں بتایا، اور کیا رہ جاتا ہے بتانے کو، سب کچھ ہی تو بتا چکی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ ہاں بھابھی کو بھیجو۔ نہانے کا ارادہ ملتوی کر کے وہ وہی بستر پر بیٹھ گیا تھا۔ دوسری طرف علی ابھی بھی بے خبر تھا، دونوں ایک ہی کمرے میں تھے، تھکن کی وجہ سے آتے ہی سب ہی لیٹ گئے تھے۔ تم نے بلوایا سمیع؟ زباریہ فوراً چلی آئی تھی جی۔ پھر سمیع نے زباریہ کو ساری بات بتائی تو وہ بھی چپ کر گئی۔ اب کیا کروں؟ وہاں تو امی جان کا غصے سے برا حال ہو رہا ہوگا، کال کروں یا نہیں؟ نہیں تم بات مت کرو، اس سے تو وہ بہت بگڑے گی۔ ایسا کرو پاپا کو کال کر کے بتا دو، وہ خود ہی ہینڈل کر لیں گے۔ نہیں، اس طرح تو وہی صورتحال ہوگی جانی لڑائی جس سے میں بچنا چاہتا ہوں۔ زباریہ کے مشورے پر فوراً نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ نہیں کچھ ہوتا لاؤ، میں پاپا سے بات کر کے آرام سے انہیں سمجھا دوں گی اور کہہ بھی دوں گی کہ وہ اس مسئلے میں ماما سے نہ الجھے، کل تو تم لوگ ویسے بھی جا ہی رہے ہو، جا کر خود ہی ہینڈل کر لینا۔ انہوں نے آرام سے مسئلے کا حل نکالا تو سمیع چپ رہا۔ اس وقت وہ خود بھی امی ابو دونوں میں سے کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، سو خاموشی سے سر ہلا دیا۔ بات کر کے دیکھ لے پلیز، سب کو اس طرح سمجھائیے کہ اگر امی ان سے پوچھے تو وہ الجھے نہ۔ کل اگر سب لوگ نہ بھی گئے تو میں چلا جاؤں گا، اس وقت میں بات لے لوں، آپ بات کر لیں۔ موبائل زباریہ کو تھما کر وہ خود بات روم میں گھس گیا تھا۔ وہ سب 9-10 بجے کے قریب اسلام آباد پہنچے تھے۔ آج کا دن یہاں گزارنے کا تھا اور کل کا ارادہ صاحب کا واپس کراچی روانہ ہو جانے کا تھا۔ زباریہ نے سعید احمد سے بات کر کے ساری وجہ سمجھائی اور طاہرہ بیگم سے نہ الجھنے کا وعدہ لے کر سکون کا سانس لیا تھا۔ 2 بجے کے قریب سب بھی اٹھ چکے تھے۔ عثمان اور زباریہ ان لوگوں کی وجہ سے چھٹی پر تھے، کل سے دوبارہ جاب پر جا رہے تھے، اسی لیے کھانے کے بعد عثمان ان لوگوں کو چھتر پارک کی سیر کروانے کا ارادہ تھا۔ اسلام آباد میں آج موسم خاصا خوشگوار تھا، دھوپ نکلی ہوئی تھی، بلکہ اب تو 2 بجے کے بعد سپہر کی وجہ سے دھوپ کی تمازت بھی کم پڑ چکی تھی۔ چھتر پارک عثمان کے گھر سے 1-1.5 گھنٹے کی ڈرائیو پر تھا۔ وہ لوگ جب بھی اسلام آباد آتے یہاں ضرور آتے تھے۔ 3 بجے کے قریب وہ لوگ گھر سے نکلے تھے۔ عثمان اپنی گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور پڑا روشین وغیرہ جس ٹویوٹا میں تھی اس کو سمیع احمد ڈرائیو کر رہا تھا۔ سعید احمد، شائستہ بیگم، زباریہ کے ملازمہ اور ڈرائیور عثمان کے ساتھ، جبکہ فرحان رشید، زرش، زباریہ، حمزہ سب ہی ٹویوٹا میں تھے۔ راستے میں ان لوگوں نے کھانے پینے کا سامان خریدا تھا۔ دونوں گاڑیاں آگے پیچھے تھیں۔ زرش کی طبیعت پچھلے 2 دن سے حادثے سنبھل چکی تھی، اندرونی و بیرونی طور پر وہ بہت فریش تھی۔ گاڑی میں ان سب نے ادھم مچا رکھا تھا۔ پارک میں دونوں گاڑیاں آگے پیچھے رکی تھیں، ٹکٹ لے کر وہ پارک میں چلے آئے تھے۔ ملازمہ نے پارک میں گھاس پر چٹائی بچھا دی تھی، ماما پاپا ادھر بیٹھ گئے تھے، وہ چاروں ان کے پاس آگے۔ زباریہ بھابھی ملازمہ کو کھانے پینے کی چیزیں ایک طرف رکھنے کی ہدایت دے رہی تھی۔ ماما ہم ندی کی طرف جائیں؟ زرش نے شائستہ سے پوچھا تو انہوں نے سر ہلا دیا۔ مگر دھیان سے علی، تم ان تینوں کے ساتھ رہنا، لگتا ہے 2-3 کالج کے ٹرپ آئے ہوئے ہیں، یہ رہو ہجوم میں ڈھونڈتے پھرے ان کو۔ اور ہاں زرش، تم پانی میں مت جانا ورنہ پھر بیمار ہو جاؤ گے، تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اجازت دیتے ہوئے بھی انہوں نے حد بندی کر دی تھی۔ زرش نے بے چارگی سے منہ بسورا علی منہ چلا رہا تھا تو وہ دل ہی دل میں اسے کوسنے لگی۔ جی مما، شائستہ ہنس دی، جانتی تھی وہ جب اسلام آباد آتی صرف پارک میں ندی سے چھیڑ چھاڑ کرنے ہی تو آتی تھی، اب نہیں آئیں گے؟ نوشین نے ان پانچوں سے پوچھا۔ نہیں تم لوگ جاؤ، ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ عثمان بھائی کے کہنے پر وہ تو تینوں علی کے ہمراہ ندی کی طرف چلی گئی تھی۔
علی کی نسبت اب ندی کافی خشک ہو چکی تھی، پتھروں سے بہتا پانی اب صرف تھوڑے ہی رقبے پر محیط تھا۔ وہ چاروں بڑے بڑے پتھروں پر پاؤں جمائے عین درمیان میں ایک بڑے سے پتھر پر آ بیٹھی تھی۔ علی بھی ساتھ تھا۔ وہ دیکھو، دو لڑکیاں کافی دیر سے ہمیں دیکھ رہی ہیں، میں جب سے پارک سے نکلی ہوں نوٹ کر رہی ہوں۔ نوشین جو پانی کی بجائے ارد گرد کو زیادہ آبزرو کر رہی تھی، تینوں کو متوجہ کیا۔ زرش نے بھی سر اٹھا کر ادھر دیکھا جدھر نوشین دیکھ رہی تھی۔ کون سی؟ وہاں کتنی لڑکیاں ہیں، کتنی تو ہمیں بھی دیکھ رہی ہیں۔ علی بھی متوجہ ہوا تھا، وہی جو بے پناہ ہنس رہی ہے، وہ جو دو اکٹھی کھڑی ہے، جس کے ایک ہاتھ میں شاید کیمرہ ہے، دوسری کے ہاتھ میں براؤن بیگ نظر آیا۔ وہ لڑکیاں بھی سمجھ چکی تھی کہ یہ لوگ ان کی توجہ محسوس کر چکے ہیں، تو رخ موڑ گئی تھی۔ زبردست لڑکیاں تو بڑی پیاری ہیں۔ نوشین جو برملا خوبصورتی کی تعریف کرنے کی عادی تھی، کھلے دل سے ان کی تعریف کی۔ ہاں، ریڈ سوٹ والی کچھ زیادہ ہی پیاری ہے۔ کیا خیال ہے؟ علی نے بھی شرارت سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے ان کو چھیڑا۔ تینوں نے برا خیال کچھ برا بھی نہیں ہے، مگر ان سے جو جوتے تمہیں کھانے ہیں وہ ہم سے کھا لو تو شاید ذلت سے بچ جاؤ۔ زرش نے دوسرے پتھر پر پڑے اپنے جوتے کی طرف اشارہ کیا تو وہ کھل کر ہنسا۔ ویسے علی کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، ریڈ سوٹ والی تو دور سے ہی آنکھوں کو حیران کر رہی تھی۔ ذرا غور تو کرو، ارد گرد کئی لڑکے متوجہ ہیں اس کی طرف۔ چھوڑو بھی، کیا ایک ہی لڑکی حسین ہے؟ ہم سا کوئی ہو تو سامنے آئے۔ زرش نے نوشین کو چھیڑتے ہوئے کہا تھا۔ دو آگے آپ بولو۔ فرح نے، جو سمیان احمد کو کچھ فاصلے سے اپنی طرف آتا دیکھ چکی تھی، نے شرارت سے کہا۔ کیا مطلب؟ اس نے فرح کو دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں کے تعاقب میں سمیان کو آتے دیکھا۔ حاضر، ہاں، اس معاملے میں تو ہم بھی متفق ہیں کہ سمیان بھائی جیسا کوئی اور نہیں جو زرش کے مقابلے میں ہے۔ علی برجستہ گویا ہوا تھا۔ زرش چم کر رہ گئی، بقول نہیں، خبردار اب بکواس کی تو وہ تو میرے بھائی ہیں۔ ہچل سا ہوگا، اس نے علی کو ٹوک دیا۔ سمیان احمد اب نزدیک آ چکا تھا۔ علی نے زرش کے وہ تو میرے بھائی ہیں کے جواب میں کچھ کہنے کو منہ کھولا ہی تھا کہ پھر لب بیچ لیے۔ سمیان پتھروں کو پھلانگتا ان کے پاس ہی دوسرے پتھر پر بیٹھا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ علی کی گود میں حمزہ کو لے کر اچھالتے ہوئے انہوں نے تینوں لڑکیوں کو دیکھا۔ آپ کی برائی ہو رہی ہے؟ زرش نے چھیڑنا چاہا۔ ناٹ بیڈ، یقیناً تعریفی انداز ہی ہوگا، وہ بھی مذاق سمجھ چکے تھے۔ اسے کہتے ہیں اپنے منہ میاں مٹھو بننا۔ کیا خوش فہمی ہے؟ علی نے تو بات ہی الٹا دی تھی۔ سمیان نے گرا۔ تینوں لڑکیاں ہنس دی۔ ہاں تو ہم سمیان بھائی کی تعریف ہی کر رہے تھے۔ فرح کو علی کا بولنا بالکل اچھا نہ لگا، فوراً سمیان بھائی کی حمایت میں اور پھر شرارت سے بولی۔ ہمارے لیے سمیان بھائی جیسا کوئی ہے تو سامنے آئے۔ شرارت سے سمیان کے بالکل مقابل بیٹھی زرش کو کندھوں سے چھوا تو زرش پھر پزل ہوگی۔ تم مجھ سے پٹو گی؟ میں پہلے ہی بیان جاری کر چکی ہوں۔ اس کے ہچل ہونے اور پھر صفائی دینے والے انداز پر علی، فرح اور نوشین کے بلند بانگ کہہ کے گونج اٹھے تھے۔ سمیان بھائی پلیز ان کو سمجھائیے۔ زرش جو اپنی ہی بات میں پھنس گئی تھی نے فوراً سمیان کو درمیان میں گھسیٹا۔ معاملہ کیا ہے؟ باری باری باقی تینوں کی شرارتی مسکراہٹ کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، زرش کا دعویٰ ہے کہ ان سا کوئی ہے تو سامنے آئے۔ جواباً فرح نے آپ کو نامزد کیا ہے اور یہ محترمہ کہہ رہی ہیں کہ آپ ان کے سگے علی کے بچے۔ زرش نے دوسرے ہاتھ پر پڑا جوتا اٹھا کر مارا تھا۔ اوئی میری ماں! سمیان بھائی سوچ لے، اتنی جلاد صرف لڑکی آپ کی شے پر اتنی اکڑتی ہے یہ، ورنہ علی سمیان کی ایک سخت تنبیہ پر علی فوراً ساری لن ترانی بھول گیا۔ تم مائنڈ نہ کرو، بکواس کر رہا ہے یہ، سمیان نے زرش کو کہا تو وہ کھا جانے والی نظروں سے علی کو اپنی شامت یاد رکھنے کی وارننگ دینے لگی اور علی اس کی وارننگ کو آنکھوں میں نظر انداز کرتا رفو چکر ہو گیا تھا۔ ماما پاپا اور بھیا بھابھی کہاں ہیں؟ نوشین نے سمیان سے پوچھا۔ بھیا بھابھی شاید دوسری طرف نکل گئے ہیں، چچا جان اور چچی جان وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے تھے تھوڑی دیر میں وہ بھی ادھر آ رہے ہیں۔ تم لوگ ادھر ہی آ کر بیٹھ گئی ہو، گھومو پھرو۔ علی جو سمیان کے ٹوکنے پر فوراً رفو چکر ہوا تھا اب کہیں دکھائی نہیں دیا تھا۔ حمیرہ دیکھو، وہ لڑکی جسے تم نے فیری لینڈ کی پری کہا تھا، ادھر۔ ہاں یہ تو وہی ہے، مگر وہ اس کے ساتھ پرنس چارمنگ کون ہے؟ حمیرہ بھی فوراً متوجہ ہوئی تو یار وہی ہے جو گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، جسے میں نے اپالو کا مجسمہ کہا تھا۔ ہاں وہی ہے، جب ہم نے اپنی بات سے اسے دیکھا تھا تو مجھے صرف سائڈ نظر آئی تھی۔ یار واقعی یہ کسی اپالو کے مجسمے سے کم نہیں ہے، کچھ زیادہ ہی ہے۔ وہ لوگ اپنے کالج ٹرپ کے ساتھ اسلام آباد آئی ہوئی تھی، پچھلے دنوں وہ مری میں تھی، کل مری میں ان کا آخری دن تھا اور وہی سڑک پر گاڑی کو اوورٹیک کرتے ان کی اس لڑکی بلکہ پوری گاڑی پر نظر پڑی تھی، اور آج اس پارک میں ان کو دوبارہ دیکھا۔ وہ دونوں نہ صرف حیران ہوئی تھی بلکہ محظوظ بھی ہوئی تھی۔
کل بھی یہ لڑکی گاڑی میں بیٹھی باقی دونوں لڑکوں کے ساتھ مصروف تھے، اور آج بھی وہ سب اکٹھی ہی تھی۔ وہ بار بار ان کو پلٹ پلٹ کر دیکھ چکی تھی، مگر اب صرف یہ لڑکی اور لڑکا تنہا تھے۔ یار کتنا پیارا بیبی ہے ان کا۔ ریمشا کو تو بچے بہت اچھے لگتے تھے۔ ایک دم مچھلی حمزہ بڑی شرافت سے سمیان کی گود میں تھا، بالکل اپنی ماں باپ پر گیا ہے۔ یار لڑکی کے چہرے پر کتنی معصومیت ہے، اتنی نرمی، اور آنکھوں کو دیکھو جیسے ہیرو کی طرح جگمگا رہی۔ حمیرہ سیڑھیوں پر بیٹھے سمیان احمد اور زرش کے متعلق کہہ رہی تھی۔ ویسے حمیرہ لگتا تو نہیں یہ لڑکی اس بچے کی مدد ہے، اتنی جنگ و عموماً ہے، مجھے تو یہ میٹرک کی اسٹوڈنٹ بھی نہیں لگ رہی۔ بعض لڑکیوں کی لک ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنی عمر سے کئی سال کم دکھائی دیتی ہے۔ حمیرہ نے بڑی دادی اماں کی طرح جواب دیا تھا۔ ریمشا نے اسے گھورا۔ سنو اس کپل کی تصویر کھینچی، کتنی پیاری کیوٹ معصوم سی لڑکی ہے، اور اس وقت نہ جانے اسے کیا ہوا ہے، لگتا ہے بیمار ہے، مگر تھوڑی دیر پہلے دوسری لڑکے کے ساتھ مسکرا رہی تھی۔ مرواؤ گی، کوئی تصویر نہیں کھینچتی؟ تمہیں تو آج کل گدی بھی خوبصورت لگ رہی ہے۔ ویسے خیریت ہے نا؟ کہیں رضا صاحب سے تو فون پر ہیلو ہائی نہیں ہو رہی؟ حمیرہ نے اسے رضا کے نام پر چھیڑا تھا۔ وہ چمکا لگی، کیا حرج ہے، تصویر کھینچ لیتے ہیں۔ ایمان سے میں نے اتنا مکمل حسن، وہ بھی اس قدر پرسوز آج تک نہیں دیکھا۔ اتنا مکمل کپل تو کہیں نہیں ہوگا۔ والدین تو ایک طرف، اتنا کیوٹ سا بیبی، او ہو، اس نے دور سے ہی حمزہ کو پیار کیا تھا۔ حمیرہ نے اسے ہاتھ مارا، کوئی نہیں، چلو یہاں سے، وہ مرد اب ہمیں بار بار دیکھ رہا ہے، اس سے پہلے کہ وہ شرافت سے ہمیں 9 2 11 کرے، ہمیں خود ہی چلے جانا پڑے چاہیے۔ حمیرہ اس کا بازو پکڑ کر دوسری طرف چلی گئی تھی۔ سمیان احمد جو ان دونوں لڑکیوں کو کافی دیر سے دیکھے دھیمے سروں میں بار بار اپنی طرف متوجہ پا کر گفتگو کرتے دیکھ رہا تھا، ان کو دوسری طرف جاتے دیکھا۔ چلو اب ادھر سے چلیں، سورج غروب ہونے والا ہے، اٹھو۔ سمیان نے کہا۔ حمزہ کو بازو میں اٹھائے ہاتھ سے اسے سہارا دے کر اپنے مقابل کھڑا کیا۔ جھولے میں بیٹھو گی؟ سمیان نے پوچھا تو وہ پہلے تو انکار کرنے کے خیال سے گردن ہلانے لگی، تو پھر سمیان کی اپنی ذات کو لیے اتنی فکرمندی محسوس کر کے اس بات میں گردن ہلا دی۔ زبردست! یہ رنجیدہ سی لڑکی مسکراتے ہوئے کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ دور کھڑی ریمشا کی چونچ پھر ہلی تھی، آواز کافی بلند تھی، جو سمیان اور زرش تک بھی پہنچی تھی۔ الفاظ واضح نہ تھے، البتہ دونوں نے ضرور دیکھا تھا۔ زرش دیکھ کر حیران ہوئی، یہ وہی دو لڑکیاں تھیں، ایک ریڈ سوٹ والی اور دوسری اسکرین چیئر میں ملبوس تھی۔ زرش کے دیکھنے پر وہ ریڈ سوٹ والی لڑکی قریب چلی آئی۔ السلام علیکم۔ حمیرہ کا گھورنے کے باوجود اس نے قریب آ کر سلیقے سے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ سمیان نے تعجب سے لڑکی کو دیکھا۔ زرش نے خیسگالی کی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کے دی۔ جی میرا نام ریمشا جاوید ہے، اور یہ میری کزن، میری کلاس فیلو اور بہت اچھی دوست حمیرہ فاروق ہے۔ ادھر آؤ نا، اس نے بڑے اعتماد سے اپنا تعارف کروا کر اپنے سے دور کھڑے حمیرہ کو بھی درمیان میں گھسیٹا۔ وہ اندر ہی اندر ریمشا کی اس دیدہ دلیری پر اسے گردے لعنت ملامت کرتے پاس آئی۔ السلام علیکم گھور کر ریمشا کو دیکھا، وہ مسکرا دی۔ ہم لاہور سے اپنی ٹرپ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، پچھلے دنوں ہم مری میں تھے، اس سے پہلے ہم نادر ایریا میں بھی 2 دن رہ کر آئے ہیں۔ سمیان نے ناسمجھی سے دونوں لڑکیوں اور پھر زرش کو دیکھا۔ اس سارے تعارف کا کیا مقصد ہو سکتا ہے، سمیان اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا۔ کل ہم نے مری سے واپسی پر اپنی بس سے آپ لوگوں کی گاڑی دیکھی تھی۔ سمیان کو حیرت کے ساتھ یہ دونوں لڑکیاں اب مشکوک بھی لگی، تو پھر آپ کے سمیان کے ہونٹوں سے یہ ضرور نکلا تھا، آپ کی مسز بہت پیاری ہے، بہت معصوم، کیوٹ، اور ریمشا کی تعریف کے لیے مزید الفاظ نہ ملے تو چپ ہوگی۔ جی۔ سمیان نے عجیب نظروں سے ان لڑکیوں کو دیکھا۔ یہ لڑکی سمیان کو کچھ کھسکی ہوئی لگی۔ ادھر زرش کو، جو خود بھی جزبز ہو رہی تھی، پلیز آپ ڈائریکٹ اپنی آمد کا مقصد بیان کریں، اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی گوہر افشانی کر دے۔ وہ اور زرش ایک دوسرے کے سامنے شرمندہ ہوتے اس نے سامنے کھڑی لڑکی کو ٹوک دیا۔ میں وہی بیان کرنے لگی تھی، لیکن سوچا آپ ناراض نہ ہوں تو یہ ساری تمہید باندھی ہے۔ ویسے تمہید بھی کیا، آپ دونوں سے بہت متاثر ہوئی ہیں۔ آپ کے زرش کو بھی سامنے کھڑی یہ لڑکی کافی دلچسپ لگی۔ حمیرہ کا خیال ہے کہ آپ فیری لینڈ کے باسی کوئی پری ہیں، جو بھول کر ہماری زمین پر آ گئی ہیں۔ آپ کی صورت، چہرے کا معصوم سا تاثر اور آنکھوں کی جگمگاہٹ ہماری دنیا کے کسی باسی کی یہ خصوصیات نہیں ہو سکتی، اور میرا خیال ہے کہ آپ بھی کسی اپالوج سے کم نہیں، بلکہ اس سے 100 نہیں تو 99 نمبر